الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وقال تعالی فی مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء وفي مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم سامعین، علم کی فضیلت کے بارے میں اس سے پہلے ایک بیان آ چکا ہے۔ یہ بیان بھی علم کی فضیلت ہی کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم کی جو 3 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، انہی آیات کی تشریح یہاں مقصود ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کی تعریف اور توصیف بیان کی، اور تعریف اور توصیف اس طرح بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی گواہی کے ساتھ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کو بھی شامل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کے دلائل ذکر فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دلیل میں یہ بات ذکر کی کہ اللہ تعالی خود گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک ہے، اور اللہ کے مقرب فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور پھر فرشتوں کے ساتھ اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ یہ اہل علم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف اور توصیف بیان کی وصف علم کی وجہ سے۔ دوسری آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ تو ایک قرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حقیقی ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے علماء ہیں جن کے پاس وصف علم ہے، اور اسی آیت کی دوسری قرات ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی، لفظ اللہ یہاں پر فاعل ہو جائے گا، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری قرات بھی اہل علم کی توصیف کے بارے میں، اور ان کی اللہ تبارک و تعالی نے وصف بیان کیا علم کی وجہ سے۔ اور تیسری آیات جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ آپ بتا دیجیے کیا اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما یتذکر اولو الالباب، کہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں، اور جو عقل والے نہیں ہیں وہ علم حاصل نہیں کرتے۔ تو ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل علم کی اور علم کی جو ہے نا وہ تعریف بیان کی ہے اور توصیف بیان کی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ہیں جو علم کی ترغیب اور اہل علم کی توصیف پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔